میں ڈاکٹر نذیر احمد گرگر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جو ہے چینجنگ ٹریننگ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اپنی ٹاپک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنی بات بغیر کسی رسمی تمہید کے شروع کروں گا۔ آپ میں سے میں براہ راست کسی بھی بھائی یا بہن کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے آپ سب کی خدمت میں نے جو اصولی طور پہ بات شروع کرنے کا ہمیں جس طرح سے حکم ہے اور تعلیم ہے اور تربیت ہے، وہ ہے سلام سے شروع کرنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق مل گئی۔ میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس دنیا میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اور چاروں طرف جن مسائل کا ہم کو سامنا ہے، جس میں ہمارے ہاں ظلم بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے اور نشہ بھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا بیزاری بھی ہے۔ چار چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ ان چار میں جو پہلی تین باتیں ہیں، ظلم ہے، نشہ ہے، بے حیائی ہے، ان تینوں کی ماں ہے خدا بیزاری۔ اور خدا بیزاری پیدا ہوتی ہے جہالت سے۔ جب آدمی کو جس کائنات میں انسان بستا ہے اس کا علم نہ ہو اور خود کی معرفت نہ ہو اور اس کے بعد خالق کا تعارف نہ ہو، تو پھر وہ درندہ بھی بنتا ہے، حیوان بھی بنتا ہے، اور ہر طرح کے جو گنہونے کام ہیں وہ اس سے صادر ہو جاتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کہا ہے کہ باہم ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ تو آج ہمارے حال پہ جب ہم خود نظر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم ارد گرد کی ساری چیزوں کو کھوجنا چاہتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی چیز کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم پیچھے چلے جائیں جہاں سے ہمیں علم کی روشنی ملی ہے، اس سورس پہ، اس منبع پر ہم جائیں اور دیکھیں کہ حالات کیسے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم بھی تھا اور بے حیائی بھی تھی، نشہ بھی تھا، ہر اعتبار کی برائیاں، بنیادی جو برائیاں تھیں وہ وہاں تھیں ساری۔ الفواحش جسے شراب کو کہتے ہیں، کہ شراب کے بعد آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے، اور جب عقل جاتی ہے تو حیا بھی جاتی ہے، اور حیا جانے کے بعد اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے میں شرم اور حیا نہیں پھر جو چاہے کر، کیونکہ پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز جو تمہیں روک دے۔ عقل اس کا احساس اور ادراک کراتی ہے، جب وہ چلی گئی تو آدمی ہر ایک گناونی حرکت کر سکتا ہے۔ ظلم اتنا، میں بہت مختصراً عرض کروں گا، کہ آپ دیکھتے ہیں قبیلے کی اور اپنے خاندان کی عصبیت میں آدمی کتنی قتل و غارت گری کرتا تھا، اور ناداروں پر اور محتاجوں پر جس کا ہاتھ پڑتا تھا وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اسی طرح سے کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی کہ اس وقت جو دو سپر پاورز تھیں، بائی پولر ورلڈ تھا، بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر جو تھی،
تو ان کے درمیان کبھی کبھی جب سفارت ہوتی تھی تو لکھا ہے کہ جب سفیر صاحب آتے تھے اور ان کا بہترین ریسپشن کرنے کے لیے جیل سے کسی غریب قیدی کو نکالتے تھے اور اس کو کسی جنگلی درندے شیر کے سامنے ڈالتے تھے اور وہ اس کے ساتھ کھیلتا، جان بچاتا، چیر پھاڑ شیر کرتا، اور جتنا وہ بلکتا، سسکتا، چیختا، روتا، اتنا چیئرس ہوتی تھی کہ سفیر صاحب کی بڑی اچھی پذیرائی ہوئی اور ان کا استقبال ہوا۔ اب دیکھیے کیسی انسانیت تھی اور کس طرح کا وہ دور تھا۔ تو اسی طرح سے نشہ دیکھیے، مرتے وقت آدمی یہ وصیت کرتا تھا کہ میری دشمن کی کھوپڑی میں شراب پی لی جائے، اور وہ ایسا کرتے تھے، دشمن کا سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی میں، سر کی کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، اور پھر شراب پی کر پتہ نہیں کیا کیا پرانا عربک لٹریچر آپ دیکھ لیجئے، شراب پی کر جن بہت ہی بے حیائی کے کاموں میں وہ ملوث ہو جاتے تھے، اس کا تذکرہ فخر کے ساتھ جاہلیہ عرب کی شاعری میں کیا گیا ہے، اور جسے آج ہم محرم رشتہ بولتے ہیں، حرام رشتہ بولتے ہیں، اس میں وہ پڑھتے تھے اور ایسے شرمناک کام کرتے تھے جس کا تذکرہ وہ پھر فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ شراب پی کر ننگے ہو کر جتنا خانہ کعبہ کا طواف جتنا ننگا ہو کر کرتے تھے، اتنا سمجھتے تھے کہ ہماری عبادت زیادہ قبول ہوگی۔ اساف اور نائلہ جو دو بت انہوں نے رکھے تھے صفا اور مروہ پر، وہ اصل میں بے حیائی کی علامتیں تھیں، اور بعد میں ان کے ساتھ ان کے عبادات کے اطوار منسلک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب آدمی کی عقل جاتی ہے تو وہ جہالت کو علم اور علم کو جہالت کہتا ہے، پیمانے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ سب تھا، اور اسی دور میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک صحابی ذہن میں بات آئی، ایک صحابی نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم ہی میں سے ہیں تو آپ ہم سے مختلف کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے ادب سکھایا میرے رب نے، اور سب سے بہترین ادب مجھے سکھایا، میری تربیت میرے اللہ نے خود کی۔ تو جس کی تربیت خود اللہ فرمائے، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تم کو وہ نہیں جانتا جس نے تم کو بنایا؟ سوال کیا، تم اپنے آپ سے پوچھ لو، تمہیں کون جان سکتا ہے سب سے زیادہ، تیری خواہشات کو، ضروریات کو، اور اس کائنات میں جس میں نے تم کو اشرف بنایا ہے، تم سے زیادہ باخبر کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ تعلیمی نظام کا تعلق تصور حیات کے ساتھ ہے، نظام کائنات کی سمجھ کے ساتھ ہے۔ اس لیے صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تشریح میں یاد آتا ہے مجھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو ان کا اشارہ ہے، یہ مسلم سائنسدان ہیں جو کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن۔ غور کرنا، سوچنا
اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ ہے علم۔ تو ہمارے ہاں علم کی ابتدا ہے غور و فکر سے اللہ کی پہچان، اور جب انتہا اس کی ہوگی تو وہ ہوگی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز باطل نہیں، فضول نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ یہ عدل ہے، نظام عدل دنیا میں، وضع شیء فی غیر محلی، یہ عدل کی ڈیفینیشن ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع شیء فی غیر محلی، اور عدل اسی کے عکس میں ہوگا وضع شیء فی محلی، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ فٹ کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا تصور ہے، میں پھر پیچھے چلا جاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ تھا، وہی سب کچھ ہمارے دور میں ہے۔ مورخ جب ہمارے دور کو لکھے گا تو میں محسوس کر رہا ہوں، اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ زیرک ہیں، زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے دور کو تاریخ کا تاریک ترین ڈارکسٹ فیز آف ہیومن ہسٹری اس کو لکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دور ظلم نہیں کہا گیا، حالانکہ ظلم عروج پر تھا، دور بے حیائی نہیں کہا گیا۔ اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ان کا نام نہیں دیا گیا، جو ساری چیزیں عروج پر تھی ان کی جڑ کو پکڑا گیا، ان کے سورس کو پکڑا گیا اور بتایا گیا وہ دور جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت کے کیا معنی ہے؟ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اسلامی تاریخ نے کتنا کیا مطلب لفظوں میں کتنی تعلیم ہوتی ہے۔ جب اس پورے دور کو ڈپکٹ کرنا تھا تو کہا وہ دور جاہلیت ہے۔ اس ایک لفظ نے اسلامی تہذیب اور اسلامی جو اجتماعی شعور ہے، کلیکٹیو جو کانشنس ہے، اور اسی طرح سے جو مسلمانوں کا نظریہ حیات ہے اور پھر نظریہ علم ہے، ایک لفظ میں اس کو بول کر قلم توڑ دیا کہ وہ دور جاہلیت ہے۔ جہالت ہی ہے جس سے ظلم نکلتا ہے، یہ جہالت ہی ہے جس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، یہ جہالت ہی ہے جس سے خدا بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر ایبل کی، ہر برائی کی جڑ جہالت ہے۔ اب دیکھیے جواب اس کا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ستا رہی ہے۔ اس جہالت کا، اب آپ کو ایک دم جہالت کا علاج کیا ہے؟ نہ جاننے کا علاج ہے جاننا۔ تو بس پہلی آیت کا پہلا لفظ اترا، اقرا، پڑھیے۔ میں نے ایک بات کا مطالعہ نہیں کیا ہے، البتہ کئی دفعہ اس پر سوچا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری سوچ میں، فکر میں کوئی میری کج فہمی ہو، میں غلط سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں۔ وہ یہ کہ جب اقرا فرمایا گیا تو سیرت کی کتابیں ہمیں بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، کیا پڑھوں؟ اب اس پر ایک بات کی گفتگو تو نہیں کروں گا کہ کیا وہ کوئی لکھی ہوئی چیز سامنے لائی گئی تھی، یا ایسے ہی بغیر لکھے ہوئے آپ سے فرمایا گیا تھا اقرا، کہ پڑھو، پڑھو کہنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے میں زبانی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھوں تو میں کہوں گا کہ قرأت سورۃ الفاتحہ، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، جس کو سنانا بولتے ہیں زبانی، اس کو میں پڑھنا بھی بولوں گا، جبکہ میرے سامنے کوئی ریٹن نہیں ہوگا۔ بہرحال تو آپ نے 3 دفعہ کا میں پڑھا ہوا نہیں،